بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں لقمان زیر۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو لیکن تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ ناظرین، ان رحمت للعالمین کو اللہ تعالیٰ نے سرزمین عرب میں ہی کیوں بھیجا؟ شاید کہ آپ نے بھی کبھی سوچا ہو اس بارے میں۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ سرزمین عرب اس دور میں کیا تھی، کیا اس میں خاصیت تھی، یا کیا ایسی بات تھی کہ اللہ تعالیٰ نے صرف اسی زمین کا انتخاب کیا۔ ناظرین، جس دور میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اس دور میں دنیا میں دو بڑی قوتیں تھیں، رومن امپائر اور پرشین امپائر۔ ان دونوں کی جنگیں چلتی رہتی تھیں اور ہزاروں سال سے، کئی سو سال سے ان کی جنگیں آپس میں چل رہی تھیں۔ سرزمین عرب انہی دو سلطنتوں کے درمیان میں موجود تھی۔ ان کے تھوڑے سے جنوب کی جانب یہ سرزمین موجود ہے، صحرائی علاقہ تھا، نہ ہی کسی دنیا کی طاقت کا ان کی طرف کو دلچسپی تھی۔ ایک صحرائی علاقے میں ان کو کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ لہٰذا انہوں نے بھی کبھی اس علاقے کی طرف نہ رخ کیا اور نہ اس بارے میں سوچا، اور نہ ہی جو عرب میں لوگ آباد تھے انہوں نے کبھی ان عالمی جنگوں میں شرکت کی اور نہ کبھی اس بارے میں سوچا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ سرزمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہترین لگی، انہوں نے پسند فرمائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں بھیجا۔ اس کے بعد جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا، اور اس لیے بھیجا کہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور جب یہ آئیں گے تو ان کے بعد دین مکمل ہو جائے گا اور یہ دین پوری کی پوری دنیا تک پہنچے گا۔ اس دین کو پوری دنیا تک پہنچانے کے لیے یقینی طور پر ایک ویل اسٹیبلشڈ لوکیشن کی ضرورت تھی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب میں بھیجا، جو کہ ان دو بڑی قوتوں کے درمیان میں موجود تھی، اور جس علاقے کے بارے میں ان دو قوتوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہاں سے بھی کوئی قوت ابھرے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس اسٹریٹجک لوکیشن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ عربوں کا اسلام سے پہلے کیا حال تھا؟ ہمارے ہاں مشہور ہے کہ عرب جاہل تھے اور ظلم کے اندھیرے چھائے ہوئے تھے، جہالیت کا دور تھا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا۔ یقیناً اس بات میں کوئی شک نہیں، کسی حد تک یہ بات بالکل درست بھی ہے، لیکن اس کے علاوہ عربوں میں کچھ خصوصیات بھی تھیں جن کا تذکرہ یقینی طور پر ہمیں کرنا چاہیے۔ عرب اپنے علاقوں میں سچے لوگ مانے جاتے تھے، وہ اپنے عہدوں کے پاسبان ہوتے تھے، وہ بزنس مین تھے، اور ان کے علاقے کے جتنے بھی قواعد و ضوابط تھے وہ لسانی طور پر چلتے تھے۔ وہ زبان سے معاہدہ کرتے تھے اور اس پہ ڈٹ جاتے تھے، اور وہ جھوٹ بولنے والوں کو بالکل پسند نہیں کرتے تھے۔ مشقت کرتے تھے، صحرائی زندگی مشکل زندگی تھی، اور کاروبار کرتے تھے، دور دراز علاقوں سے چیزیں لا کے یہاں پر خرید و فروخت کرتے تھے، اور سادہ لوگ تھے۔ انہوں نے کبھی نہ عالمی جنگوں کے بارے میں سوچا، بس وہ اپنے ہی ایک جو ان کا ٹرینڈ بنا ہوا تھا بزنس کا اور بت پرستی کا اور اس طرح کی چیزوں کا، تو اسی کے ساتھ وہ لگن رہتے تھے۔ لیکن ان کے علاقے میں نہ تو اس وقت کوئی ان کا قانون ہوا کرتا تھا، نہ کوئی حکومت ہوا کرتی تھی، اور نہ ہی ان کا کوئی اپنا لٹریچر تھا۔ شاعری وہ کرتے تھے لیکن وہ بھی زبانی کیا کرتے تھے۔ تو ایک ایسے علاقے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا یہ مقصد بھی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئیں تو وہ ایک پیور اسٹیٹ قائم کریں۔ اگر پہلے سے کوئی اسٹیٹ موجود ہوتی، کوئی قوانین موجود ہوتے، تو شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نیا دین لانے میں کچھ زیادہ رکاوٹ کا سامنا کرنا پڑتا۔ جیسا کہ اگر رومیوں میں اگر بھیج دیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وہ آلریڈی اسٹیبلش تھے، تو ایک نئی جو دین تھا یا ایک جو نیا سلسلہ تھا وہ سٹارٹ کرنا شاید کہ مشکل ہوتا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے عرب کی سرزمین کا انتخاب کیا۔ اگر عربوں کو یہ اندازہ ہوتا، اگر رومیوں اور فارسیوں کو اندازہ ہوتا کہ عرب کی سرزمین سے بھی کوئی ایسی قوت ابھرے گی جو ہمارے لیے کچھ عرصے بعد خطرہ بن جائے گی، تو یقینی طور پر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ان علاقوں پہ قبضہ کر چکے ہوتے، کیونکہ ان علاقوں پہ قبضہ کرنا
ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی. ان عربوں کے پاس نہ کوئی اسلحہ تھا نہ کوئی جنگی ٹریننگ تھی، لیکن رومی اور فارسی آپس میں کئی سو سال سے لڑ رہے تھے. ان کے پاس اسلحہ بھی تھا، آرمی بھی تھی، ٹریننگ بھی تھی، تو ان کو یہ علاقہ فتح کرنا کوئی مشکل نہیں تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس عرب کی سرزمین کو ان کے لیے ان امپورٹنٹ بنایا، اور مسلمانوں کے لیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے امپورٹنٹ بنایا اور اسٹریٹجک لوکیشن بنایا. اس کے بعد یہ سرزمین مکہ کی جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، یہ وہی جگہ ہے جو کہ انسانیت کے لیے سب سے پہلی عبادت کا ثابت ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی بنیاد رکھی اور یہاں پہ عبادت کی، اللہ تعالیٰ کا گھر بنایا اور یہاں پہ عبادت کی. اور اس کے بعد جو نسل اسماعیل علیہ السلام میں چلتی رہی، وہ بھی یہیں پہ آ کے سارے عبادت کرتے تھے، اور آج تک یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک یہ سلسلہ جاری تھا. گو کے بعد میں وہاں پہ بت لا کے رکھ دیے گئے اور بتوں کی پرستش شروع ہو گئی. اس کے بعد عربوں کی ایک اور خصوصیت یقینی طور پر ان کے لیے مشکلات تھیں. ایک گرم علاقے میں بغیر سہولیات کے وہ جی رہے تھے، تو وہ لوگ اسٹرانگ تھے، وہ ذہنی طور پر بھی اسٹرانگ تھے، مشکلات کا سامنا کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے، کیونکہ اتنے شدید موسم میں وہ رہ رہے تھے، کاروبار کر رہے تھے، علاقوں میں جا رہے تھے. تو یقینی طور پر وہ ایک مضبوط قوم تھی اور مضبوط لوگ تھے. تو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا انتخاب اسی علاقے میں کیا جہاں مضبوط لوگ پائے جاتے ہیں، کیونکہ اس دین نے پوری دنیا پر چھانا تھا، جس کی بنیاد مضبوط ہونا جس کے لیے بہت ضروری تھا. ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب کی سرزمین میں بھیجا. اس کے بعد عربوں کی زبان کی بات کی جائے، عربی زبان جس میں آج تک کوئی شک نہیں کہ دنیا کی سب سے فصیح و بلیغ زبان ہے. اسی زبان کا اللہ تعالیٰ نے انتخاب کیا اور اسی زبان میں اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل بھی فرمایا. اس زبان کی وسعت کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس زبان کا ہر لفظ 3 یا 4 روٹ لیٹرز پر مشتمل ہوتا ہے، اور ان روٹ لیٹرز کی مدد سے آپ کئی سو الفاظ، اسم، فعل، مختلف ورڈز جو ہے نا وہ بنا سکتے ہیں صرف ان 3 روٹ لیٹر سے. اس چیز سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ زبان کتنی فصیح و بلیغ تھی. ایک اور بہت ہی اہم وجہ جو کہ سب سے اہم ترین وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے گھر کی تعمیر کر رہے تھے، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی تھی کہ یہاں پہ ہم میں سے رسول بھیجنا جو کہ یہاں پر تیرا پیغام لے کر آئے گا اور یہاں کے لوگوں کو پاکیزہ کرے گا اور دین کا حکم دے گا اور دین کا پیغام پہنچائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا بھی قبول فرمائی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی سرزمین سے اٹھایا. ناظرین، اس کے علاوہ بھی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، واللہ اعلم، اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس جگہ کا کیوں انتخاب کیا. لیکن ہم اپنی کج فہمی سے جو کچھ اندازہ اور جو کچھ سوچ سکتے تھے اس کے مطابق یہ کچھ چند وجوہات تھیں جو کہ سامنے آتی ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس علاقے میں بھیجا، اور اس کے بعد ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہی ان رومیوں اور فارسیوں نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا کہ اسی سرزمین سے وہ قوت اٹھے گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے صرف 10 سے 20 سال کے درمیان ان کی سلطنتیں تہس نہس ہو گئی اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی حکومت قائم کی. ناظرین، جس وقت مسلمانوں نے ان رومیوں پر حملہ کیا اور جب یہ ان سے جنگ کے لیے گئے تو رومی ان پر ہنس رہے تھے کہ یہ ہم سے جنگ کریں گے، تم لوگ ہم سے جنگ کرو گے، نہ تمہارے پاس کوئی اسلحہ، تمہارے پاس کوئی جنگی سامان، اور نہ تم لوگوں نے کبھی کوئی جنگوں میں شرکت کی. تم لوگوں کو اگر کچھ چاہیے، مال چاہیے، یہ لو اور جاؤ، تم لوگ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے. ان کا تمسخر اڑایا گیا. لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی قوم تیار کر چکے ہیں، ایک ایسا دین کا نفاذ کر چکے ہیں کہ جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. لہٰذا مسلمانوں نے ان پر حملہ کیا اور ان کو تہس نہس کر کے ایک نئی حکومت قائم کر دی. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ
اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب کی سرزمین میں بھیج کر کتنے بڑے بڑے کام کرنے تھے۔ آخر میں ایک حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سناتا ہوں، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد اسماعیل میں سے کنانہ کو چنا، اور کنانہ میں سے بہترین قبیلہ قریش کو چنا، اور قریش میں سے بہترین خاندان بنو ہاشم کو چنا، اور بنو ہاشم میں سے بہترین انسان مجھے چنا۔ تو آپ سے نے فرمایا کہ چناؤ کے لحاظ سے بھی میں اللہ تعالیٰ کا بہترین چنیدہ بندہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس بہترین چنیدہ بندے کو سرزمین عرب میں بھیجا، اور کیوں بھیجا اس کی وجوہات آج ہم نے جانی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کی معلومات میں کچھ نہ کچھ اضافہ ہوا ہوگا، اور کوشش رہے گی اس طرح کی معلوماتی پیغامات آپ تک پہنچاتے رہیں۔ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد